بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، لا تحرموا، مت حرام کرو، طیباتی، وہ پاکیزہ چیزیں، ما احل اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ دیکھیں، حلال اور حرام یہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ محل اور محرم وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یا آپ علیہ السلام کے حبیب ہیں۔ امت میں سے کسی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کو حرام سمجھے یا کہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام سمجھے یا حرام کو حلال سمجھے، جبکہ اس چیز کا حلال یا حرام ہونا قرآن سے ثابت ہو یا صحیح حدیث سے ثابت ہو، تو پھر ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال سمجھے اور حلال کو حرام سمجھے۔ اور دوسرے نمبر پر کہ ایک شخص قسم کھا لے کہ میں اس کو نہیں استعمال کروں گا، وہ حلال چیز تھی، اس کو کھانا، اس کا پینا یا اس کو کرنا جائز تھا، لیکن اس نے قسم کھا لی کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ جیسے کوئی قسم کھا لے کہ میں فلاں پھل نہیں کھاؤں گا، فلاں سبزی نہیں کھاؤں گا، اور فلاں حلال جانور کا گوشت نہیں کھاؤں گا، فلانے سے میں بات نہیں کروں گا، یہ قسم کھا لی، تو یہ بھی اس نے اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام کیا یا اس کے حرام ہونے کی قسم کھائی ہے۔ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اپنی قسم توڑے اور جس کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے وہ جائز تھا اس کو کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اور تیسرے نمبر کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نہ تو اعتقاداً کسی حلال کو حرام سمجھتا ہے اور نہ ہی قسم کھاتا ہے، البتہ عملاً کسی کام کو کرتا نہیں، یعنی اس سے پرہیز کر رہا ہے۔ اب پرہیز کر رہا ہے، اس کو استعمال نہیں کر رہا، اس کی اب دو صورتیں ہیں، یا تو اس کو ثواب سمجھ کر اس سے پرہیز کر رہا ہے کہ شاید اس کو چھوڑنا کوئی ثواب کا کام ہے، اسے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، تو اس کو کہتے ہیں رہبانیت، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ ان یہودیوں نے رہبانیت اختیار کی حالانکہ ہم نے تو ان پر فرض نہیں کی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا کیا مطلب؟ ترک دنیا، ترک لذات، یعنی وہ حلال چیزیں کھانے پینے سے متعلق ہوں یا وہ حلال کام جو جائز ہیں کر سکتے ہیں، اس کو ثواب سمجھ کر چھوڑ دیا کہ جی میں فلاں مزیدار چیز نہیں کھاؤں گا اور اپنے آپ کو اس سے بچاؤں گا، اس سے اللہ مجھے ثواب دیں گے۔ یہ تو کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے۔ ثواب تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے حلال کو استعمال کر کے اس پر شکر ادا کریں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھا کر شکر ادا کرنے والا وہ تو
روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھوڑنا، اس میں کیا ثواب ہوگا؟ جو حدود ہیں جائز کی، آپ اس کو استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو وسعت دی ہے اور وہ شخص اس وسعت کو نہیں استعمال کرتا اور وسعت کے مطابق اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، یہ تو ناشکروں کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا لباس پہننے کی وسعت دی ہوئی ہے، اس نے پھٹے پرانے پہنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا کھانے کی وسعت دی ہوئی ہے اور وہ روکھی سوکھی کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی سواری استعمال کرنے کی یا اچھی رہائش رکھنے کی گنجائش دی ہوئی ہے، لیکن وہ فقیروں والا اس نے حال بنایا ہوا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو پھر تکبر کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کو چھپا لینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تکبر کوئی اچھا کپڑا پہن لینا تکبر نہیں، اچھی سواری استعمال کرنا تکبر نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کے اوپر اس کی نعمت کا اظہار ہو، تو بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک شکریہ کی شکل ہے۔ اور جس نے فقیروں والا حال بنایا ہوا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے، یہ ایک ناشکری کی شکل۔ تو بہرحال حلال سمجھتے ہوئے پھر بھی اس سے پرہیز کرنا یہ سمجھ کر کہ شاید اس میں ثواب ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ رہبانیت ہے۔ ایک صورت ہے جواز کی، وہ کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز سے پرہیز کر رہا ہے کسی جسمانی نقصان سے بچنے کے لیے، جیسے کوئی شوگر کا مریض مٹھائی نہیں کھا رہا، چینی نہیں استعمال کر رہا کہ جو مجھے نقصان دیتی ہے، یا کوئی سبزی اس کے لیے مضر ہے، اس کے معالج نے بتایا اور وہ اس سے پرہیز کر رہا ہے، اور پرہیز کرتے ہوئے وہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے تو اس کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے، یا میں اس کو حرام سمجھے بیٹھا ہوں اس نیت سے کہ میں اس سے پرہیز کر رہا ہوں، ڈاکٹر نے مجھے اتنی تاکید سے اسے پرہیز کہا ہے گویا کہ جیسے حرام سے کیا جاتا ہے، تو اس کا چونکہ نیت غلط نہیں ہے اور نہ یہ حرام ہونا اس معنی میں لے رہا ہے، تو یہ جائز ہے۔ تو بہرحال کسی چیز سے پرہیز کرنا اس کے جسمانی نقصان سے بچنے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال جو پہلی 3 صورتیں میں نے عرض کی ہیں کہ یہ اس کے اندر آ جائیں گی کہ اے ایمان والو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں طیبات پاکیزہ چیزیں، ان کو تم حرام مت کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، حدود سے تجاوز نہ کرو۔ حدود سے تجاوز جیسے حلال کو چھوڑ کر حرام میں جانا ہے، اسی طرح حلال کو حرام کرنا بھی تو حدود سے تجاوز ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، حد میں رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جی دوسری آیت نمبر 90 سورۃ المائدہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، انما الخمر، یقیناً خمر شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور تیر، رجسن نجس ہیں، ناپاک ہیں، گندی چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہے، فاجتنبو، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیں انسان دنیا کے اندر آیا ہے، آزاد نہیں ہے، اس کے حلال کی بھی کچھ حدود ہیں، حرام کی بھی حدود ہیں، ان حدود سے آگے پیچھے ہونا یہ نافرمانی میں آتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں، سابقہ آیت مبارکہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کو حرام نہ کہو، نہ سمجھو، اسی طرح اس آیت مبارکہ میں یہ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال نہ سمجھو۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، پہلی چیز ہے خمر، واضح چیز ہے
کہ خمر شراب پہلے اسلام سے پہلے اور اسلام کے آنے کے بعد بھی کچھ عرصہ تک یہ پی جاتی رہی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بس اب ختم، رجسن، اب یہ ناپاک ہے، حرام ہے، لہذا خمر جس کو انگوری شراب کہتے ہیں اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، اور اسی طرح نجس اور ناپاک ہے جیسے کہ پیشاب یا خون۔ دوسری چیز ہے میسر، تیسری چیز ہے انصاب نہیں، اور چوتھی چیز ہے ازلام۔ آپ آسانی کے لیے یوں کر لیں کہ ازلام اور میسر یہ دونوں ملتی جلتی چیزیں، ان دونوں کا مفہوم ایک ہی نکلے گا۔ میں پہلے اس کو لیتا ہوں، پھر اسی سے آپ اس کو بھی سمجھ جائیں گے۔ ازلام کیا تھا؟ ازلام اصل میں تھے تیر جسے شکار کرتے ہیں۔ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ انہوں نے 10 تیر ایک تھیلے میں رکھے ہوئے تھے۔ اب کیا کرتے کہ 10 آدمی برابر قیمت اکٹھی کر کے ایک اونٹ خریدتے اور اس کو ذبح کرتے اور اس کے 10 حصے گوشت کے بنا لیتے۔ اب وہ جو انہوں نے جو تیر رکھے ہوئے تھے ان میں سے کسی تیر پر لکھا ہوا تھا 1، کسی پر لکھا ہوا تھا 5، کسی پر لکھا ہوا تھا 2 اور کوئی خالی، یعنی کچھ تیر خالی اور کچھ تیروں پر کسی پر 1 لکھا ہوا، کسی پر 2 لکھا ہوا، ایسے مختلف حصے لکھے ہوئے۔ اب وہ کیا کرتے کہ 10 آدمی جب اونٹ کو ذبح کر لیتے، گوشت کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیتے، اب ان تیروں کو ایسے ایسے ہلاتے، ہلانے کے بعد ہر ایک اپنا اپنا تیر اس سے نکال لیتا، یا کوئی ایک تیر ان کو دے دیتا۔ جب وہ تیر جس کے سامنے آتا اگر خالی تو بس خالی، جاؤ چھٹی کرو، اور کسی کے پاس 2 نکل آئے تو چلو اپنا بھی اور ایک حصہ ساتھ دوسرے کا بھی۔ یہ ہے ازلام۔ اس میں کیا ہوا؟ برابر پیسے دیے، برابر گوشت کے حصے کیے، کسی کو اپنے حصے کا گوشت بھی نہ ملا اور کوئی دوسرے کا بھی لے گیا۔ ٹھیک ہے جی، بالکل یہی چیز ہے میسر، جوا۔ جوئے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ 2 آدمی، 3 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی پیسہ لگاتے ہیں، 100 اس نے، 100 اس نے، 100 اس نے، 100 اس نے۔ اب کیا ہوگا؟ اگر جو جیت گیا، جس کا داؤ لگ گیا، وہ دوسرے کے بھی 100 پر قبضہ کر لے گا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جو جیت گیا وہ دوسروں کے بھی لے گیا، اور جو محروم ہوا وہ اپنے سے بھی محروم ہو گیا۔ یہ ہے جوئے کی اصل تعریف اور اصل بنیادی حقیقت۔ اب یہ چیز جہاں جہاں بھی موجود ہوگی، یہ تعریف، وہ چیزیں جوئے کے اندر داخل ہو کر حرام ہوتی جائیں گی۔ اب دیکھیں، اسی کو آپ اپلائی کرنا شروع کریں۔ پرائز بانڈ نکلتے ہیں جی، پرائز بانڈ کیا ہے جی؟ نکل گئے تو ڈھیر سارے پیسے مل گئے، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جو ڈھیر سارے مل گئے، کہاں سے ملے؟ کس چیز کا بدلہ ملا؟ اسی طرح شرطیں لگا کر کھیلنا، 100 تم دو، 100 میں دیتا ہوں، شرط لگاتے ہیں، جو جیت گیا 200 اس کے۔ اب جو جیت گیا اس نے دوسرے کے بھی لے لیے، اور جو ہار گیا اس کے اپنے بھی گئے۔ اسی طرح لاٹریاں ساری اسی قسم کے اندر داخل ہو جائیں گی کہ نہ آیا تو کچھ بھی نہیں، خالی پرچی، اور آیا تو بڑا انعام نکل گیا، روپیہ خرچہ 10 روپے کا انعام نکل گیا۔ تو بہرحال چاہے چھوٹے لیول پر ہو بچوں کے کھیل، چاہے درمیانے لیول کے ہوں، چاہے وہ اوپر والا لیول ہو، گورنمنٹ لیول ہو، یا بڑے بڑے مافیا وہ جوا کی شکلیں بنائے، جو بھی نئی ہو پرانی ہو، کوئی بھی شکل ہو، آپ کوئی بھی اس کا نام رکھ لیں، سب ازلام اور میسر کے اندر داخل ہو کر حرام ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب میسر اور ازلام دونوں ہمارے حل ہو گئے۔ اب آگے چلتے انصاب۔ انصاب کسے کہتے ہیں؟ انصاب اللہ کا غیر کوئی بھی، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ تصویر ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ درخت ہو، جس کو گاڑا جائے، رکھا جائے عبادت کرنے کے لیے، اس کو انصاب کہتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں آ گئی: خمر شراب، میسر جوا، انصاب
ہاں بت، اس کا ترجمہ ہم نے آسانی کے لیے بت کر دیا، اور ازلام تیر، یہ چاروں چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجسن، کہ نجس، گندی، ناپاک، من عمل الشیطان، شیطان کے کام ہیں یہ، فاجتنبوا، بچو، چھوڑ دو ان چیزوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ جی تیسری آیت مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، یقیناً، یہ یقیناً ترجمہ ہم یہ لام کا کر رہے ہیں، لیبلونکم، یہ لام ہے نا، اس کا ترجمہ ہم نے کیا یقیناً، یبلونکم، تم کو آزمائے گا اللہ، بشیء من الصید، کچھ شکار کے بدلے میں، کچھ شکار کے ذریعے سے، بدلے میں نہیں ذریعے سے، صید شکار کو کہتے ہیں، تنالہ ایدیکم، جن تک تمہارے ہاتھ پہنچ جائیں گے، ورماحکم، اور تمہارے نیزے پہنچ جائیں گے، لیعلم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، من یخافہ بالغیب، کون ڈرتا ہے اللہ سے بن دیکھے، فمن اعتدی، جو حد سے آگے بڑھ گیا، بعد ذالک، اس حکم کے بعد بھی، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب۔ اصل میں عام حالت میں تو شکار حلال ہے، شکار سے مراد یہ بری خشکی کے جو حیوانات ہوتے ہیں وہ، سمندری بھی شکار بھی آتا ہے وہ بھی حلال ہے، لیکن جب آدمی احرام کی حالت میں آ جاتا ہے تو پھر خشکی کا شکار اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ ہاں سمندر کا کر سکتا ہے، مچھلی پکڑ سکتا ہے، لیکن خشکی کا کوئی شکار نہیں وہ کر سکتا، نہ کر سکتا ہے خود کر سکتا ہے، نہ کسی کا پکڑا ہوا ذبح کر سکتا ہے، نہ پکڑنے والے کی رہنمائی کر سکتا ہے، نہ اس کی ہیلپ اور مدد کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ سب اس کے اوپر حرام۔ اب یہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تمہیں آزمائے گا، یقیناً اللہ تمہیں آزمائے گا، کچھ شکار کے ذریعے، کچھ اس لیے فرمایا کہ سمندر کا شکار تو اب بھی حلال ہے، احرام کی حالت میں صرف خشکی کا شکار حرام ہوتا ہے، کچھ شکار کے ذریعے جس تک تمہارے ہاتھ پہنچ جائیں گے، یعنی اب دیکھیں فاختہ ہے، کبوتر ہے، خرگوش ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جانور، اب عام حالت میں تو آدمی اس کو پکڑ لے گا، لیکن احرام کی حالت ہے اور تم لوگ احرام باندھ کر سفر کر رہے ہو مکہ مکرمہ حج یا عمرے کے لیے، اب خرگوش تمہارے دائیں میں کچلتے کودتے پھر رہے ہیں، تمہاری گود میں آ رہے ہیں، تمہارے ہاتھوں میں پھر رہے ہیں، اب پتہ چلے گا کہ تم ان کو پکڑتے ہو نہیں پکڑتے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے۔ اور یہاں تو صرف ایک بات فرما دی نا، شکار، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت آزما رہے ہیں۔ ایک بڑے شیخ گزرے ہیں مفتی صاحب، وہ فرمانے لگے کہ بھئی پل صراط جو جہنم پر اللہ تعالیٰ نے بچھایا ہے، تلوار سے تیز، بال سے باریک، اور وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن پاک جس کے بارے میں فرماتا ہے ہر ایک نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ وہ تو یقیناً گزرنا ہے اور یقیناً وہ پل صراط ہے، اس کی نفی نہیں، وہ کہتے ہیں اصل پل صراط تو دنیا ہے، کہ دنیا کے اندر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں خواہشیں رکھی ہوئی اور اختیار بھی رکھا ہوا ہے، کچھ اختیار بھی اس کے اندر ہے، نظر اٹھا کر غلط دیکھ سکتا ہے اور نظر جھکا بھی سکتا ہے، اور بد نظری کرنے کے ذرائع اس قدر عام ہے کہ کوئی بچنا بھی چاہے تو مشکل ہو گیا ہے، تو یہ ہے پل صراط۔ اب جو یہاں پل صراط پر سے گزر گیا وہ انشاءاللہ وہاں بھی گزر جائے گا، اور جو یہاں نہ گزر سکا وہ ادھر بھی نہیں گزر پائے گا۔ تو یہ ہر لمحے ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ہر لمحے، حلال ہے حرام بھی ساتھ ساتھ وہ دائیں بائیں ہمارے موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شکار کے ساتھ تمہیں آزمائے گے، جس تک تمہارے ہاتھ پہنچ جائیں گے، تمہارے نیزے پہنچ جائیں گے، بس تھوڑی سی کوشش کرو کہ وہ تمہارے قابو میں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کی پابندی ہے، اب تم اس کو کرتے ہو یا اللہ کے خوف سے چھوڑتے ہو، لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے۔ تو اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی جانتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے،
تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ تاکہ اللہ جان لیں، یعنی ایسا جان لیں کہ جس کے اوپر سزا کا ترتب ہو سکے، یا جو جاننا بالکل عوام کے سامنے بھی آ جائے، اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی آ جائے، ورنہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، اب بھی کوئی اس حکم کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ 3 آیات آج کا ہمارا درس تھا، سبق نمبر 13، جس میں سورۃ المائدہ کی 3 آیات ہم نے لی، جس میں پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جس کو حلال کیا اس کو تم نے حرام نہیں کرنا، اور دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا جس کو حرام کر دیا اس کو تم نے حلال نہیں سمجھنا، اور تیسری آیت مبارکہ میں بھی اسی سے ملتا جلتا مفہوم ہے کہ ہم نے جو حدود باندھ دی اس سے اب آگے پیچھے نہیں ہونا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔